بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام على عباده الذين اصطفى. رب العالمین کی امت اسلام پر رحمت احسانات بہت ہی زیادہ. ایک انتہائی عظیم رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے وجود. پھر ان کے بعد آپ کے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں چہرہ مبارک کا دیدار. پھر اس کے بعد امت کے لیے بہت بڑی نعمت سعادت اور اللہ پاک کی طرف سے برکت اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو ایسے مخلصین علماء کا گروہ دیا جنہوں نے کتاب و سنت کی خدمت خوب کی. میرے گمان کے مطابق اللہ بہتر جانے امت پر ایک بہت بڑا احسان اللہ کریم کا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے امت کو امام بخاری کا تحفہ دیا. وہ شخصیت جن کے نام کے ساتھ امت نے وہ القاب لگائے جو ان سے پہلے نہ کسی کو دیے نہ بعد. امیر المؤمنین فی الحدیث، سلطان المحدثین، امام الدنیا فی الحدیث. اور بات یہاں تک نہ رکی، اللہ کریم نے ان کو وہ خوبیاں دی. اللہ اکبر. خوبیوں کا ایسا چشمہ صافی دیا کہ آنکھوں والے اور دل اور دماغ والے قیامت تک اللہ کے فضل و کرم سے اس چشمہ صافی سے فیضیاب ہوتے ہیں. یہ رب کی دین ہے، جس کو جتنا چاہے جیسے چاہے عطا فرمائے. آج کے سبق میں میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کی سیرت کے حوالے سے صرف دو باتیں. فرحان صاحب بیٹا قریب ہو جائے. عبداللہ جی آپ آگے آ جاؤ، اٹھ کے دونوں اٹھ کے آؤ. آج کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے ان کی سیرت جو میرے گمان اور عقیدہ کے مطابق اللہ کے فضل و کرم سے بہتر اللہ جانتا ہے، سیرت عالیہ بہت بلند سیرت. اس میں سے دو باتیں جن کے رائے ہوں شاید اللہ مجھ ناکارے اور سب سننے والے حضرات و خواتین کو اس سے فائدہ نصیب فرمائے. حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بیان کیا، امام بخاری کے والد اسماعیل، ان کی وفات کا وقت آیا اور رب کی رحمت اسماعیل بہت بڑے محدث اور بہت مالدار تاجر. اللہ نے دونوں باتیں امام بخاری کے والد کو عطا فرمائی. ان کے شاگرد، ان کے باپ کے شاگرد احمد بن حفص، اب احمد یاد رکھیں، ان کی وفات کے وقت ان کے شاگرد احمد پاس بیٹھے. امام بخاری ان سے فرماتے ہیں، امام بخاری کے والد اسماعیل
اپنے شاگرد سے فرماتے ہیں لا اعلم فی مالی درہما من حرام ولا درہما من شبہہ، میں اپنے مال میں ایک درہم وہ نہیں جانتا جو حرام کا، اور صرف یہی نہیں، فرمایا ایک درہم بھی میرے مال میں ایسا نہیں اس کے بارے میں مجھے شک ہو کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اور امام بخاری اس واقعہ کے بارے میں خود فرماتے ہیں آدمی سب سے زیادہ سچی بات تب کہتا ہے جب موت اس کے سامنے، پھر تو جھوٹ والی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، مالدار شخص تھے، معمولی حیثیت کے نہ تھے، اور جتنا زیادہ مالدار ہو اتنا زیادہ حرام سے بچنا۔ تو شیخ صاحب جتنے زیادہ کاروبار ہوں، جتنا زیادہ نیٹ ورک بڑا ہو، حرام اور شبہ سے بچنا اتنا ہی زیادہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے باپ کتنے مال، ساری زندگی بازار میں نہیں گئے کاروبار کرتے، باپ نے اتنی دولت چھوڑی، وہ لوگوں کو بحیثیت سلیپنگ پارٹنر دیتے، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایسی آسودگی تھی کہ ایک ایک مجلس میں 500 اشرفی، اور اشرفی تب بڑا سکہ تھا، قلم ٹوٹا کون قلم دے گا، اس کے لیے ایک اشرفی ہے۔ مجلس حدیث میں سے 500 لوگوں نے قلم پیش کیے، 500 کی 500 اشرفی، سب کو ایک ایک کر کے، امیر آدمی امام بخاری۔ اور یہ عمارت ان کی کمائی نہ تھی، ان کے ابا کی تھی، اور ابا کی دولت کی پاکیزگی کیسے تھی، یہ مثلا بات واضح، ایک درہم اس کے بارے میں بھی شبہ نہ تھا۔ ہماری ایک بڑی تعداد، میں آپ کون کون، اللہ سب پہ رحم۔ اور یہ بات کوئی کسی کو نشانہ بنانے کے لیے، ہر آدمی خطرے میں ہے یا غم میں ہے یا دونوں میں، اس بارے میں اولاد کے بارے میں کسی کی کچھ پتہ نہیں کہ اندر اس کے ہاں کیا ہو رہا ہے۔ بہت پریشان ہے دنیا، میرا گمان یہ ہو سکتا ہے غلط، اور اللہ کرے غلطی۔ لوگوں کے ایک بہت ہی بڑی پریشانی اولاد کا بگاڑ ہے۔ پالو پوسو اور پھر ان کی بدتمیزیاں دیکھو، ان کا بگاڑ دیکھو، ان کی عجیب بات۔ میں آپ جائزہ میں بابو جی کہ میرا اور آپ میں اس میں دخل کتنا ہے۔ امام بخاری نے جو پودا اللہ نے ان کو دیا، اس کی پرورش کے لیے جو مال کمایا کیسا تھا، کیسا تھا۔ کانٹے بیجیں گے، پتہ نہیں زمیندار لوگ جانتے ہیں، کہیں انار اور مالٹے بھی لگے ہیں کانٹوں کے ساتھ، یا سیب لگ جائے، چلو گندم اور کپاس ہی ہو جائے، زمیندار اگاوے تو ان کا پتہ نہیں، ہمیں تو نہیں پتہ۔ ہم کانٹے بیجیں حرام کمائی سے اور امید رکھیں دین والے بن جائیں، اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے ممکن نہیں، اور اللہ چاہے تو پاکیزہ مال والے، نوح علیہ السلام کا بیٹا، بڑے گندے ہو سکتے ہیں، اللہ کے لیے سب کچھ کرنا ممکن ہے، لیکن عام قاعدہ کیا ہے، کانٹے بیجیں گے کانٹے اگیں گے۔ آم مالٹے سیب ان کے بیج ڈالیں گے، اللہ کی رحمت سے سیبوں مالٹوں ان کی امید رکھیں۔ دوسرا واقعہ، اور اسی پر آج کا سبق ختم۔
یہ بات تو تھی امام بخاری کی والد کی، آئیے ان کی اماں کی بھی بات سنتے ہیں۔ یا اللہ کدھر ہے، کہانی ڈالتے، یا اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے ان باتوں کا لطف دے، کچھ مزہ پا کے جائیں۔ اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا انکار نہیں، ناشکری نہیں، بڑی نعمتیں ہیں، لیکن کہاں ہیں ہم دین میں۔ رب العالمین کی قدرت، اتنی بڑی شخصیت بننے والے، سلطان المحدثین، محدثین کے بادشاہ، امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث کے امیر المومنین بادشاہ، اللہ کی قدرت، بچپنے ہی میں بینائی مکمل ختم ہو، مکمل ختم۔ ماں اس پہ کیا گزری ہو۔ اور امام بخاری کے والد بھی چھوٹی عمر ہی میں فوت ہو گئے۔ اگر وہ بیوہ تھیں تو پھر بیٹے کے نابینے ہونے کا دکھ اس ماں کو کتنا ہو۔ اماں نے رو رو کے، اغنجار نے تاریخ بخارا میں اور دیگر علماء نے لکھا، رو رو کے اللہ سے دعائیں کی، کیا کچھ کہا، عرش والے رب پوچھ جا، کیا ہوا۔ ایک دن ماں بیٹا صبح اٹھے تو امام بخاری رحمہ اللہ کی بینائی اللہ پاک نے واپس کر دی۔ اور کتنی تھی، اگر پہلے 6/6 تھی، اللہ جانے کتنی تھی، تو اب کتنی ہوئی، 3/6 ہو گئی۔ سنیے کیا ہوا۔ امام بخاری نے خود بیان کیا کہ میں نے اپنی تاریخ کی کتاب روضہ شریف میں بیٹھ کے لکھی، اور روشنی کا بندوبست کیا تھا، وقار صاحب نے کوئی وہاں یو پی ایس لگایا تھا یا سولر سسٹم سیٹ کیا تھا؟ نہیں۔ یا لائٹ تھی؟ نہیں۔ سماعت فرمائیے، چاند کی روشنی میں میں نے کتاب کو تحریر کیا۔ میں نے کسی سے پوچھا، مجھے نابلد ہوں، کہ چاند کی روشنی میں کام کرنا نظر کی تیزی ہے یا کمزوری ہے؟ مجھے یہ بتلایا گیا کہ چاند کی روشنی میں وہی کام کرے گا جس کی نگاہ ٹھیک ہوگی۔ ایسے ہی ہے، کمزور نظر والا، اس کے لیے کتاب لکھنا چاند کی روشنی میں تو آسان نہ ہوگا۔ اللہ نے بینائی بھی دی، اور کتنی تیز دی۔ یہاں میرے اور آپ کے لیے، باپوں اور اولادوں دونوں کے لیے جو نصیحت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ شیخ موسیٰ ابتدا باپ سے کروں یا بیٹے سے کروں؟ باپ سے کرتے ہیں۔ باپ اپنی حیثیت کو پہچانے، جمعہ صاحب اپنی حیثیت کو پہچانے۔ بہت بڑی تعداد باپوں کی اولاد کے لیے کماتی ہے، اچھی بات، دین پسند کرتے ہیں، انہیں کھلاتی ہے، اچھی بات ہے، ہمارا دین پسند کرتا ہے۔ لیکن میرے گمان میں ان تمام باتوں سے بڑی بات وہ کیا ہے؟ اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ مال اور وسائل اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو خوب دے، ہم مانگتے، سرکشی والے نہیں، وہ نہ ہمیں دے نہ ہماری اولاد۔ اولاد کے لیے مال اور وسائل
مہیا کرنے کی کوشش کرنا، کسی کے محتاج نہ ہو، بہت اچھی بات، رب ذوالجلال گواہ ہے۔ اس سے بہت قیمتی بات اولاد کو دعاؤں کا تحفہ دینا۔ امام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین اقسام کے لوگ، ان کی دعائیں قبول شدہ ہیں۔ علی بیٹا بابا کو جا کے حدیث اچھی طرح سنا۔ 3 اقسام کے لوگ، ان کی دعائیں قبول شدہ ہیں۔ اپنی طرف سے کوشش کرو حدیث کا ٹھیک ترجمہ کرو، سیٹلڈ، طے شدہ بات ہے۔ 3 اقسام کے لوگوں کی دعائیں، بولو زور سے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ کون ہے؟ والد کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی۔ والد کی دعا کی کہ قبول ہونے کی گارنٹی کس نے دی؟ اللہ کے بعد اس کے برابر گارنٹی کون دے سکے؟ اور یہاں جو بات میری سمجھ میں ہے، اللہ کرے غلط نہ ہو، والد کی اپنے بارے میں دعا، اس کی گارنٹی نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن اولاد کے بارے میں جو دعا ہے اس کی گارنٹی۔ مزید سنیے، جو میں بات سمجھا ہوں، اللہ کرے غلط نہ ہو، شیعہ یہ غلط ہو تو بتلا دیں۔ باپ دین میں کمزور بھی ہے، اپنے بارے میں جو دعائیں کرتا ہے اس میں کمزوری ہوگی، اولاد کے بارے میں دعاؤں کے قبول کیے جانے کے بارے میں یہ شرط میں نے نہیں کہی۔ اس کا باپ ہونا اللہ کے ہاں اس کی بڑی حیا ہے، بڑی حیا ہے۔ اور اسی بات کا دوسرا پہلو ایک دوسری روایت میں ہے کہ 3 دعاؤں میں سے 3 اشخاص جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک والد ہے، اور کیا یہاں بات کا دوسرا رخ ہے، والد کی اپنی اولاد کے لیے بد دعا۔ کبھی بھی، میری نصیحت ہے سب سے پہلے مجھے اور پھر آگے، کبھی بھی کتنا غصہ ہو اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں۔ بادشاہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کی جو تکلیف ہے اس نے بھی ہماری جان کو کھانا ہے، ہمیں سکھ ہوگا، پہلے اس بدبخت نے ستایا ہے، اب بد دعا کر کے مارا جائے اس کی بھی تکلیف، تو کیوں اپنے آپ کو تکلیف دینی؟ 3 اقسام، ڈاکٹر صاحب بات واضح ہے، مشتاق صاحب، 3 اقسام، ان میں سے ایک باپ کی بد دعا اپنے بچے کے، اور ایک دوسری حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں اور اپنے مالوں کے لیے بد دعا نہ۔ یہاں ایک اور سوال ہے، ماں کدھر گئی؟ چھٹی کرا دی ماں کو؟ نہیں۔ علامہ محمد عبد الرحمن مبارک پوری ترمذی کی شرح میں لکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ماں کی اولاد کے بارے میں دعا کا قبول ہونا باپ سے بھی زیادہ۔ تو پہلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، مائیں اور باپ اپنی حیثیت کو پہچانے ہیں۔ اگر کاروبار میں شیخ صاحب 12 گھنٹے لگاتے ہیں، اپنے شیڈول میں اولاد کے لیے دعائیں کرنا، اس کے لیے بھی وقت مخصوص کریں، مخصوص کریں۔
وسیم جی مخصوص کریں کہ کمائی بھی ان کے لیے. عام طور پہ ہم یہی کہتے ہیں مجھے تو ضرورت نہیں، اولاد کے یہ کر رہا ہے. تو جب اولاد کے یہ کر رہے ہیں تو دعائیں جو کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہے. اور اسی کا دوسرا پہلو جو ہو چکا ہے کہ کبھی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرے. بڑا غصہ آئے اللہ ان کو ہدایت. یہ نہ کہیں اپنے بیٹوں سے دیکھیں اس کی تکلیف بھی ہمیں، پوتے ہمارے نے، نواسے ہمارے نے، نہ ہدایت ہدایت اور بخت. اور بیٹے اور بیٹیاں بھی سنیں، ہنے خائی چھوڑیں. وہ جس مستانی میں گزر رہے ہیں بابا اور ماما سب گزر رہے ہیں، کندھے دیکھ دیکھ کے، کپڑوں کی سلوٹیں دیکھ دیکھ کے، اور موبائل پھیر پھیر کے. یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں پیدا ہونے والا وہ پہلا شخص ہے. جس ماں اور باپ کے ہاں وہ پیدا ہوا وہ اس سے پہلے ان وادیوں سے گزر چکا. کبھی بھی ماں باپ کی بد دعاؤں کا نشانہ نہ بنے. اس بد نصیب کے حصے میں ماں باپ کی بد دعا آ گئی، وہ بڑا ہی بد نصیب. میں تو ذاتی واقعہ ہے لیکن عرض کر دیتا ہوں، پسند نہیں کرتا. یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا اور وہ یونیورسٹی دینداروں کی یونیورسٹی نہیں تھی، بہت بڑی یونیورسٹی. تو میں نے لیکچر دیتے ذاتی واقعہ بیان کر دوں کہ نہ کروں، بہت ہی کم کرتا ہوں، لیکن شاید یہ عام نوجوان جس طرح یونیورسٹی پہ ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، شیخ موسیٰ دھیان کرو، گاڑی پہ بیٹھے ہو، سخت دھوپ ہے، ایک نوجوان کھڑا ہے، اس کی یہ گاڑی کھڑی نہیں کرتی دھوپ میں. ضرورت مند ہے، دروازے پہ آیا ہے، دروازہ نہیں کھولنا، اپنی ڈرائنگ روم میں اس کو داخل نہیں کرنا، غرضے کے کسی بارے میں اس سے ہاتھ نہیں ملانا. عام نوجوان دین اچھے لوگ ہوں گے لیکن یعنی شکل و صورت عام نوجوان جیسے یونیورسٹی میں کیا اس کو کیا ہو گیا. میں نے کہا پتہ ہے کون ہے وہ بدبخت؟ چپ. میں نے کہا وہ بدبخت ماں باپ کی بد دعائیں لینے والا، اس کے ساتھ قریب نہ ہو جاؤ. جبریل امین نے اس کے لیے بد دعا کی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی بد دعا پہ آمین کہا ہے، اور خود ماں باپ کی دعا بد دعا اس کے بارے میں قبول ہے. تو یہ بدبخت اگر گاڑی میں بیٹھا تو خدشہ ہے ساری گاڑی اور اس میں بیٹھے ہوئے جتنے سب کے عذاب. ڈرائنگ روم میں آئے گا، معلوم نہیں اس منحوس کی وجہ سے سارے گھر پہ عذاب آ گا. اور اس سے بعد میں آگے بڑھا دو، کسی ماں باپ کے نافرمان کو اپنی بیٹی نہ دینا، کبھی نہ دینا، کبھی نہ دینا. ماں باپ کے نافرمان سے رشتہ، جی بعض احمق لوگ پسند کرتے ہیں بچہ ایسا جو ماں باپ سے الگ، جو ماں باپ سے الگ ہے. کل کو تیری بیٹی کو بھی کک کی مارے، فٹ بال ہی بنائے. نوجوان بھی ہوش کریں، ماں باپ کی دعائیں لیں، اور ماں باپ بھی ہوش کریں، اپنی اولادوں کے لیے خوب خوب دعائیں کریں. اور پہلا واقعہ کیا سبق تھا؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولادیں نیک بنے، اچھی بنے، حلال اور پاکیزہ کمائی ان کو کھلائیں، اور وہ کمائی کھلانے کے بعد بھی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، اللہ سے خیر کی دعائیں کریں. اللہ پاک میری آپ کی، ہماری اولادوں کی اور امت کی اصلاح فرمائے، ہمارے گھروں میں اطمینان و سکون ہو. یا اللہ ہماری اولادیں ایسی ہوں دیکھیں تو آنکھیں باغ باغ ہو جائیں، اور کل جب مریں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور اللہ ہم نالائقوں کو، ناکاروں کو بھی
اپنے والدین کے لیے ایسے بنا دے جن کے ماں باپ زندہ ہیں کہا جی وہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، اور جن کے فوت ہو چکے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔